بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں پارے میں سورہ یونس کی تفسیر چل رہی ہے، جس میں کل آیت نمبر 53 تک تفسیر ہو چکی ہے۔ کل کا مضمون ہمارا یہاں ختم ہوا تھا کہ مشرکین کی جانب سے نبی علیہ السلام کو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ حق اور سچ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور حکم سے یہ کہا تھا کہ میرے رب کی قسم، یہ بالکل سچ اور حق ہے کہ روز قیامت تمہیں اٹھایا جائے گا اور تم اٹھائے جانے سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس سے آگے کا مضمون اب اگلی آیات کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 54 سورہ یونس کی، یہاں سے ہم اب آج تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور جس شخص نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر اس کے پاس ساری زمین کی دولت بھی ہوگی تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو پیش کر دے گا، اور جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپانا چاہیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ کل گزشتہ کی تفسیر میں جیسے کہ ابھی کہا گیا، آخر آیت کے اندر یہ بتلایا گیا تھا کہ مشرکین بعد الموت کو، آخرت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم مر کر جب مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پھر دوبارہ ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا؟ انہیں کہا گیا کہ وہ بالکل حق اور سچ ہے، ضرور اٹھایا جائے گا۔ اور سنو، اتنا ہی نہیں، اٹھائے جانے کے بعد میدان حشر کا منظر کیا ہوگا؟ وہاں پر جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوگا، جنہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، ان کا کیا حال ہوگا وہ بھی ساتھ سنو۔ کیا ہے وہ حال؟ کہ جب وہاں پر اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے، پکڑ میں آ جائیں گے، اور ان کو وہاں جہنم سامنے دکھائی دے گی، نظر آئے گی، ان کا انجام ان کو سب سامنے دکھائی دے گا، تو اس وقت انسان یہ چاہے گا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ کو دے کر کے اپنی جان چھڑا لے۔ اگر روئے زمین کے خزانے بھی فرض کیے جائیں کہ اس کے قبضے میں ہوں،
تو وہ کوشش یہ کرے گا کہ یہ سارے کی سارے خزانے اللہ کے دربار میں حاضر کر دے اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے. لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. جس کے سلسلے میں عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا اس کو عذاب بھگتنا ہی پڑے گا. اور جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے نا تو اس وقت وہاں پر اپنی شرمندگی کو چھپانا چاہیں گے. اسر الندامۃ لما رأوا العذاب. جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپانا چاہیں گے. دل ہی دل میں اپنی حرکتوں پر پشیماں ہوں گے. شرمندگی ہوگی، ندامت اور افسوس کریں گے اور چاہیں گے کہ ہماری یہ شرمندگی، ہماری یہ ندامت اور ہمارا یہ افسوس لوگوں پر ظاہر نہ ہو. لیکن کتنی دیر تک اس کو چھپا سکیں گے؟ کچھ دیر کے بعد ہی صحیح ندامت وہ ان کی کھل کر سامنے آ جائے گی، ظاہر ہو جائے گی، چاہے بے اختیار ہی کیوں نہ ہو. اور پھر وہ کہیں گے یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا. قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر کہا گیا کہ ناس ہو ہمارا، ہم تو اس دن سے بڑے غفلت میں پڑے ہوئے تھے. یہ سارے معاملے سے ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے. ندامت کا اظہار کریں گے وہاں پر. تو وہاں پر وہ شرمندگی کو چھپانا چاہیں گے، شرمندگی کو چھپا بھی نہیں پائیں گے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو فیصلہ ہوگا ان کے لیے وہاں انصاف کے ساتھ ہوگا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اگر بھلائی کی ہوگی بھلائی کا بھی بدلہ ملے گا، برائی کی ہوگی اس کے برابر اس کا بدلہ ملے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. یعنی ساری جہان کی حکومت صرف اللہ کی ہے. اللہ انصاف ضرور کر کے رہیں گے. جب اسی کا ساری کائنات پر قبضہ ہے تو اسے انصاف کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ کوئی مجرم وہاں سے کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا، کوئی رشوت دے کر نکل بھی نہیں سکتا. لیکن کیا کریں؟ ان لوگوں کی کج فہمی اور غفلت ہے کہ یہ لوگ ان حقیقتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. اکثرهم لا يعلمون. جانتے ہی نہیں ہیں بہت سے لوگ. جو زبان پر آتا ہے بک دیتے ہیں، جو جی میں آتا ہے کر لیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اس کی قدرت تو دیکھو کہاں کہاں تک اس کی قدرت ہے، کن کن چیزوں کا وہ مالک ہے. فرما رہے هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کے پاس تم سب کو لوٹایا جائے گا. زندگی دینا مارنا سب اسی کا فعل ہے. جب زندگی بھی وہی دیتا ہے اور پھر اس زندگی کو ختم بھی وہی کرتا ہے تو پھر دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ الیہ ترجعون. دوبارہ پھر تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے.
اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری قیامت کے احوال وغیرہ جب بیان فرمائیں تو اب اس کے آگے انسانوں کو قرآن کے سلسلے کی بات بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن جو آیا ہے نا تمہارے پاس، یہ قرآن کریم تمہارے رب کی جانب سے بہت زبردست نصیحت کا پیغام لے کر کے تمہارے پاس آیا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ، موعظۃ، اس کے اصلی معنی ہے ایسی چیزوں کا بیان کرنا جن کو سن کر انسان کا دل نرم ہو جائے، اللہ کی طرف جھک جائے، دنیا کی غفلت اس پر سے ہٹ جائے اور آخرت کی فکر اس کے سامنے آ جائے۔ قرآن کریم کی صفت ہے یہ کہ وہ نصیحت ہے ساری انسانیت کے لیے، شروع سے لے کر آخر تک بہترین نصیحتوں کا مجموعہ ہے قرآن کریم۔ جگہ جگہ اس میں بہت سے وعدے کیے گئے ہیں، بہت سی وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ثواب کا بھی ذکر کیا تو کہیں عذاب کا تذکرہ کیا، کہیں دنیا کی کامیابی کو بتایا، کہیں آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا تذکرہ کیا۔ یہ ساری چیزوں کا ملا جلا تذکرہ ہے قرآن کریم، اور اس کو سن کر پتھر دل بھی پگھل جاتے ہیں۔ اور اس پر قرآن کریم کا ایک انداز، فصاحت و بلاغت اس کی، جو دلوں کی کایا پلٹنے کے اندر بڑی مدد دیتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب جیسا انسان، جن کے بارے میں آیا ہے کہ جہالت کے زمانے میں اپنی ایک ننھی سی بیٹی کو زمین میں دفن کرنے کے بعد بھی دل نہیں پسیچا تھا، دل میں کسی قسم کی کوئی نرمی اور رحمت نہیں پیدا ہوئی، لیکن وہ انسان جب قرآن کی چند آیات کو سنتا ہے تو اس کا پتھر دل بھی پسیج جاتا ہے۔ یہ ایسی نصیحت ہے، کمال کی نصیحت ہے قرآن کریم۔ اور پھر اس کے ساتھ یہاں قرآن کریم نے ایک لفظ جوڑا ہے، صرف موعظہ کا لفظ کہہ کر کے قرآن آگے نہیں بڑھ گیا، بلکہ اس کے ساتھ میں ایک لفظ جوڑا، موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے۔ یعنی نصیحت کو اور بہت بلند کر دیا ہے رب کے لفظ کو اس کے ساتھ جوڑ کر۔ معلوم ہوا کہ یہ نصیحت کسی عام ذات کی طرف سے نہیں ہے جو عاجز ہو سکتی ہو، جیسے انسان عاجز ہے کہ جس کے ہاتھ میں کسی کا نفع نقصان عذاب ثواب کچھ بھی نہیں ہے،
نہیں، ایسے عاجز کی طرف سے نہیں ہے یہ نصیحت، بلکہ رب کریم کی طرف سے ہے، جس کے قول میں جس کی بات میں کبھی کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں ہو سکتا، وہ ساری چیزوں پر قادر ہے، جو کہتا ہے وہ بالکل حق کہتا ہے اور پھر کر کے دکھاتا ہے۔ تو ایسا قرآن تمہارے سمجھنے کے لیے اللہ نے نازل کیا۔ پھر یہی نہیں بلکہ اس قرآن کی ایک صفت اور بھی ہے، کیا ہے؟ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، اور دلوں کی بیماریوں کے لیے یہ قرآن شفا ہے۔ شفا کے معنی ہوتے ہیں بیماری دور کرنے کے، بیماری دور ہونے کے، اور صدور یہ صدر کی جمع ہے، عربی میں سینے کو کہا جاتا ہے، قلب یعنی چھاتی کو، اور یہاں پر اس سے مراد صدر سے مراد دل ہے، دل، قلب۔ یہاں قرآن کریم کو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا کہہ کر کے بیان فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس صفت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاص دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں ہے۔ لیکن دیگر دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ حقیقت میں قرآن ہر بیماری کی شفا ہے، چاہے وہ دل کی بیماری ہو، روحانی بیماری ہو، بدنی بیماری ہو، جسمانی بیماری ہو۔ ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے قرآن کریم۔ اور حدیث کے اندر ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ صحابہ نے بیماروں کو قرآن کی آیات پڑھنے کا حکم دیا کہ اس سے بیماری تمہاری درست ہو جائے، جیسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور میرے سینے میں تکلیف ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، شفا ہو جائے گی، اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور، کہ قرآن ان تمام بیماریوں سے شفا ہے جو تمہارے سینوں میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے صحابی کی بھی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرے حلق میں تکلیف ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بھی فرمایا کہ جاؤ قرآن پڑھو، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ امت میں بہت سے علماء نے قرآن کریم کی بہت سی آیات کے ذریعے سے بیماریوں کی شفا کے سلسلے میں بات کہی ہے، جیسے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا کہ انہوں نے خواص قرآنی لکھی، جس کی تلخیص حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اعمال قرآنی کے نام سے کی، جس کے اندر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت سی بیماریوں کے سلسلے میں لکھا ہے کہ فلاں اگر بیماری ہو تو قرآن کریم کی یہ آیت کا اتنی مرتبہ ورد کرو، یہ اس آیت کو اس طرح لکھو اور گلے میں پہنو، یہ وہ ساری جو ہے قرآن کی آیات کے ذریعے سے علاج بتایا۔ اعمال قرآنی بڑی مشہور کتاب ہے، حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ۔ لیکن قرآن کریم کو صرف بیمار کی شفا کے لیے ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی بعض بیوقوف لوگوں کا معاملہ ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے،
معذرت کے ساتھ کہ قرآن اسی وقت نکلتا ہے گھر میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے یا جب کوئی بہت بیمار ہو کر دواخانے میں جو ہے زیر علاج ہوتا ہے، اسی وقت قرآن نکال کر کے پڑھا جاتا ہے، چلو قرآن پڑھ کر دعا کریں گے۔ کسی کا انتقال ہو رہا ہو اس وقت قرآن نکال کر یاسین پڑھی جاتی ہے؟ نہیں۔ جہاں قرآن کریم دنیا کے بیماروں کے لیے اور مردوں کے لیے فائدے کی چیز ہے، وہی زندوں کے لیے بھی بہت سی نصیحتیں کرتا ہے اور روحانی بہت سی بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہے اور دل کے اندر نور بھی پیدا کرتا ہے۔ بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں، اس کی برکات ہیں۔ قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اس کے پڑھنے سے آدمی کو جو نور حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور چیز میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تہجد کے وقت میں قرآن دیکھ کر پڑھنے سے جتنا اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جتنی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور جتنا دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اتنا کسی اور عمل کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن یہ شفا بھی ہے، اور یہی نہیں کہ صرف دنیا کی بیمار جو ہے جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، بلکہ دل کی بیماری، یعنی کہ عقائد اگر خراب ہوں تو اس کی بھی لیے شفا ہے۔ عقائد دل کے اندر ایمان کو مضبوط کرنے کا بھی بہترین وظیفہ اور بہترین ذریعہ ہے قرآن کریم کی تلاوت، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی ایک صفت یہاں پر بیان فرمائی، وَهُدًى، کہ قرآن یہ صحیح راستہ دکھانے والی کتاب ہے، ہدایت ہے قرآن انسانوں کے لیے، اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے پیغمبر کہو کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے، لہذا اسی پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جسے یہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ہوا ہے، لہذا اسی پر آدمی کو خوش ہونا چاہیے۔ فرح کے معنی آتے ہیں خوش ہونے۔ یہ خوشی کبھی اچھی بھی ہوتی ہے اور کبھی بری بھی ہوتی ہے۔ کسی نعمت پر اس حیثیت سے خوش ہونا کہ اللہ کے فضل سے یہ رحمت ملی ہے، یہ اچھا ہے۔ جیسے یہاں فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اور اگر دنیا کے ملنے پر خوش ہو رہے ہوں اور یہ خیال کر رہے ہوں کہ یہ سب کچھ ہم کو اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، اپنی سمجھ کی بنیاد پر ملا ہے، جیسے کہ قارون نے اپنے مال و دولت کو کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، تو یہ غلط ہے۔ خوشی اللہ کی نسبت سے منانا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا فضل اور رحمت ہے، اور اللہ کی طرف اس خوشی کو جو ہے منسوب کرنا چاہیے، تو یہ خوشی بہتر ہے، قابل تعریف ہے۔ اور اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کر کے غلط کاموں کے ذریعے سے خوشی منائی جا رہی ہو، وہ بہتر نہیں ہے۔ اس کے سلسلے میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب الفریحین، کہ ایسے اکڑنے والوں اور ایسے خوشی منانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتے۔
یہاں پر بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کا فضل جو قرآن کریم میں کہا گیا ہے اس سے مراد ایمان ہے، اور اللہ کی رحمت وہ قرآن ہے۔ یہاں لفظ فضل جو کہا گیا آیت میں اس سے مراد ایمان ہے، اور اللہ کی رحمت سے مراد قرآن ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل ایمان اور اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو قرآن عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو خوش ہونا چاہیے اللہ کے فضل سے، یعنی قرآن سے، کہ اللہ نے ہم کو قرآن عطا فرمایا، اس بات پر خوشی منانا چاہیے۔ اور اللہ کی رحمت سے یعنی اس بات سے کہ اللہ نے ہم کو قرآن عطا فرمایا، قرآن والوں میں سے ہم کو بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کا مطلب کچھ الگ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے مراد اسلام ہے، یعنی اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اور یہاں جو رحمت کا تذکرہ کیا گیا ہے اس رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اسلام کو ہمارے دلوں کے اندر محبوب بنا دیا ہے، پسندیدہ بنا دیا۔ اور دوسرے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کی رحمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کے سنت طریقے ہیں، کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو اسلام عطا کیا، اور اس کی مزید رحمت یہ ہے ہمارے اوپر کہ اس نے نبی علیہ السلام جیسا رہبر اور رہنما ہم کو دیا، جس کا ایک ایک طریقہ، جس کی ایک ایک سنت ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ تو اس پر ہم کو خوش ہونا چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، اللہ فرما رہے ہیں یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو جمع کر کر کے تم رکھتے ہو، وہ لوگ رکھتے ہیں۔ یعنی اصل چیز جو جمع کر کے رکھنے کی ہے، جو سنبھالنے کی ہے، اور جو جس پر خوش ہونے کی ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ انسان کو اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ مال و دولت، حشم و خدم، ان سب کے مقابلے یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے مقابلے میں ہیچ ہے، بالکل کمتر درجے کی ہیں۔ ان کی چکروں میں پڑ کر اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ہمیں دور نہیں ہو جانا چاہیے۔ قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، اور ان سے کہو کہ بھلا بتلاؤ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا تھا تم نے اپنی طرف سے اس میں سے کسی کو حرام اور کسی کو حلال کیسے قرار دے دیا؟ ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی، یا تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہو؟ دراصل مشرکین مکہ نے بہت سے جانوروں کو بتوں کے نام پر کہہ کر کے چھوڑ دیا تھا۔ یہ کیا کرتے تھے کہ فلاں جانور فلاں بت کے نام کا ہے، لہذا اب اس کو کاٹ کر کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ سورہ انعام کے اندر پیچھے بڑی تفصیل کے ساتھ میں اس کا تذکرہ گزرا ہے۔ بہت سے جانوروں کو انہوں نے حلال کر لیا تھا اپنے طور پر، اور بہت سے جانوروں کو انہوں نے اپنے طور پر حرام کر لیا تھا۔ اللہ فرما رہے کہ قرآن جو نصیحت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے،
اسی قرآن کے ذریعے سے تمہیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے. اللہ کے احکامات اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں معلوم کرنا چاہیے. اسی قرآن کے اندر حلال و حرام ساری چیزیں صاف صاف طور پر بیان کر دی گئی ہیں. یہ کیا واقعات ہیں، یہ کیا عجیب بات ہے کہ خدا نے تو تمہارے لیے بہت سی چیزیں فائدہ اٹھانے کے قابل بنائی ہیں اور تم ان چیزوں کو اپنے طور پر حرام کر لیتے ہو. کس نے تمہیں حق دیا اس بات کا کہ تم بہت سی چیزوں کو حلال کر لو، بہت سی چیزوں کو حرام کر لو؟ غلط ہے یہ. قرآن نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اس کو حلال جانو، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام جانو. کیا تم کو اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہوئی ہے کہ تم اپنے مرضی سے جس چیز کو حلال چاہو اس کو کر لو اور جس کو حرام چاہو اس کو حرام کر لو؟ یا پھر اللہ کے اوپر تم یہ جھوٹا بہتان لگا رہے ہو؟ حقیقت بات ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. خواہ کے اپنے طور پر تم بعض چیزوں کو حلال کر لیتے ہو، بعض چیزوں کو حرام کر لیتے ہو. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. اور جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے؟ اس میں شک نہیں کہ اللہ انسانوں کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یعنی یہ لوگ قیامت کے دن کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ سخت پکڑے جائیں گے یا پھر چھوڑ دیے جائیں گے؟ کیا سوچ رہے ہیں یہ سب ساری چیزیں؟ یہ قیامت کے دن کے متعلق یہ سب کیا سوچ رہے ہیں؟ عذاب بھگتنا پڑے گا یا نہیں بھگتنا پڑے گا؟ خواہ مخواہ کے خیالات میں پڑے ہوئے ہیں. یاد رکھنا چاہیے ان کو جو دردناک عذاب اللہ نے ان کے لیے طے کر رکھا ہے وہ دردناک عذاب ان کو پہنچ کر ہی رہے گا. ان کے لیے جو سزا طے کی جا چکی ہے وہ سزا ٹل نہیں سکتی ہے. اللہ تو فضل کرتا ہے لوگوں پر، یعنی اللہ اپنے فضل سے دنیا میں بہت سی مہلت دیے ہوئے ہیں ان لوگوں کو، بہت سی کوتاہیوں کو ان کے درگزر کر رہا ہے. لیکن بہت لوگ نرمی کو دیکھ کر بجائے شکر بجا لانے کے اور زیادہ گناہوں کے اندر، نافرمانیوں کے اندر دلیر ہوتے جا رہے ہیں، بے خوف ہوتے جا رہے ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. بہت سے لوگ ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے. سمجھنا چاہیے برائیوں پر، گناہوں پر دلیر نہیں ہونا چاہیے اور مضبوطی کے ساتھ گناہوں پر قائم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے ہمارے لیے یہ معاملہ نہیں رکھا ہے کہ یہاں گناہ کیا اور وہاں عذاب آ گیا. ایک جگہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں ہم یہ معاملہ رکھتے کہ جیسے ہی گناہ کیا فوراً اس کی سزا دے دی تو دنیا کے اندر تم دیکھتے کہ ایک بھی جاندار زندہ نظر نہیں آتا. یعنی کان سے گناہ کیا کان ختم کر دیا، آنکھ سے گناہ کیا آنکھ ختم کر دی، ہاتھ سے گناہ کیا ہاتھ ختم کر دیا، پاؤں سے گناہ کیا پاؤں ختم کر دیا. اگر یہ اللہ کا معاملہ ہوتا تو کہاں کوئی انسان جی سکتا تھا؟ انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے.
لیکن گناہ پر گناہ، غلطی پر غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے وہ معاملہ ہمارے ساتھ نہیں رکھا ہے، اس لیے گاہے بگاہے جو ہے اللہ سے معافی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ گرچہ کہ یہاں پر مشرکین کا تذکرہ چل رہا ہے، لیکن ہمارے لیے بھی یہ ساری باتیں سمجھ کی ہے، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہمیں گناہوں کے اوپر اکڑنا نہیں چاہیے، دلیر نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت لوگوں کو بخشتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ رحمت کا عشرہ پہلا چل رہا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا آئے گا، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا آئے گا۔ اس میں تو خوب عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے دائرے میں لے آنا چاہیے، اپنی مغفرت کرا لینا چاہیے، جہنم کی آگ سے خلاصی کے فیصلے اللہ کی طرف سے کرا لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہماری جانب سے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ اس کے اندر کچھ کوتاہی ہو، کمی ہو، بعض مرتبہ آپ کو سمجھنے میں کوئی دشواری ہو رہی ہو، یا آواز صحیح نہیں آ رہی ہو، یا اس طرح کی کوئی بھی دشواری ہو، آپ سے درخواست ہے برائے کرم کامنٹ کر کے، تبصرہ کر کے، یا کسی ذریعے سے ہم تک کے اس بات کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ ہم اس کمی کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور بہت سے لوگ کامنٹ کے اندر جو ہے مسائل بھی پوچھ رہے ہیں، کامنٹ باکس کے اندر مسائل پوچھ رہے ہیں، انشاءاللہ کسی دن وقت نکال کر کے ان کے مسائل کا بھی جواب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔